میں نے یہ آیت صرف ایک نیت سے پڑھی تھی کہ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں کچھ نہیں جانتی، میرا دشمن کون ہے، میرے خلاف کون ہے، یہ سب تو جانتا ہے، صرف تو ہی جانتا ہے۔ پھر وہ ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا، میری آنکھیں کھول دی، کیونکہ وہاں سے دشمن نکل آئے جہاں آپ کا کبھی تصور بھی نہیں جاتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں نے سورہ البقرہ کی ایک ایسی آیت بتائی تھی جسے پڑھنے سے دشمن آپ کے سامنے خود ہی جھک جاتا ہے، بے نقاب ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ پاک اس کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ وہ آیت پڑھ کر بھول جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نہیں بھولتا، ایسی طاقت ہے اس آیت میں۔ تو آج میں صرف وہ آیت بتاؤں گی نہیں بلکہ اس کا وہ طریقہ بتاؤں گی جو آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ کے دل کو پوری تسلی دے گا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور یہاں تک آپ خود سکون میں آ جائیں گے، آپ بھول ہی جائیں گے، لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا، دشمن ہر حال میں آپ کے سامنے جھکے گا۔ میں نے اس خاص طریقے سے پڑھی اور پھر جو ہوا، اللہ نے ایسے طریقے سے حقیقت ظاہر کر دی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے دل سے یہ آیت پڑھی اور اللہ کے سامنے اقرار کیا، یا اللہ مجھے کچھ علم نہیں، اگر کوئی میرے خلاف ہے، اگر کوئی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے میرے سامنے ظاہر کر دے۔ اور پھر واقعی کچھ دنوں بعد ایسے حالات بنے، جو شخص اندر ہی اندر دشمنی کر رہا تھا وہ خود ہی بے نقاب ہو گیا۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بس آپ نے اللہ پر سچا یقین رکھنا ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری مان لیتا ہے اور یہ آیت پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی جو آپ کے دل کو بھی سکون دے اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے جھک جائیں، بلکہ آپ کے سامنے آنے سے پھر ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، منہ چھپانے لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں سکون، آسانیاں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو ہر دشمن سے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی ہر طرح سے اللہ پاک مدد فرمائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایسا تجربہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے مجھے احساس دلایا کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری لا علمی کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ پاک خود ایسے راستے بنا دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی آیت تھی جو میں نے پڑھی اور میں نے اسے کس نیت سے اور کس طرح پڑھا اور کس وقت پڑھا، اور پھر اللہ پاک نے کیسے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک ایسی حقیقت سامنے آ گئی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مکمل طریقہ آج آپ کو بتاؤں گی، اور ہاں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس آیت کے اصل مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے یہ کس وقت نازل کی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کون کون اس آیت کو پڑھے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ وہ دور چل رہا ہے جب آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لگتا ہے آپ کے بالکل اپنے ہیں، لیکن ان کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ چھپا ہوتا ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ اور اللہ پاک کو آپ اس نیت سے پکارتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے ظاہر کر دے اور آپ پر وہ اپنا کوئی وار نہ چلا سکیں، تو اللہ پاک ضرور سنتے ہیں اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، اور تب آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل ویسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ایک کہاوت سنی ہے کہ آستین کا سانپ، جو آپ کے بالکل قریب رہتا ہے لیکن وہ اپنی اصل عادت کو نہیں چھوڑتا، ڈسنے والی عادت کو، لیکن وہ ڈسنا کبھی نہیں بھولتا۔ اور یہ سن کر شاید آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ آخر صرف ایک آیت پڑھنے سے دشمن کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی حقیقت شیئر کرنے والی ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے، میں نے اسے کس وقت پڑھا۔ دیکھیں، کبھی کبھی انسان بہت پریشان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے خلاف کون ہے، کون میرا خیر خواہ ہے، کون میرا دشمن، کیونکہ ظاہری طور پر کوئی بھی دشمن نظر نہیں آتا، سبھی آپ کے اپنے بنے پھرتے ہیں اور آپ پر وار کیے جاتے ہیں، اور ایسے میں انسان کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کا کلام۔ تو میں بھی ایک وقت اسی پریشانی میں تھی، لیکن پھر میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت پڑھی اور اللہ سے دل سے ایک اقرار کیا، اور اس کے بعد جو ہوا اس نے میری زندگی کا نظریہ ہی بدل دیا۔ میں نے وہ آیت پڑھی اور اللہ کے سامنے دل سے کہا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتی، کون میرا خیر خواہ ہے اور کون میرے خلاف۔
ایک اور حیرت کی بات بتاؤں، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو عجیب سا سکون میرے دل میں اتر آیا۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے میرے دل سے وہ پریشانی ہی نکال دی ہو۔ پھر کچھ دنوں بعد میں یہ بات ہی بھول گئی کہ مجھے کسی دشمن کو پہچاننا ہے۔ بس دل میں ایک سکون ہوا اور تسلی ہو گئی کہ جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، انہی لوگوں کی طرف سے ایک ایسی بات سامنے آ گئی کہ آنکھیں ہی کھل گئیں۔ یعنی آپ کو انہی لوگوں کے گھر سے ہی پتہ چل جاتا ہے، انہی لوگوں کے اپنے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ پاک آپ کے سامنے وہ بات ضرور ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انسان کو ہر چیز خود جاننے کی ضرورت نہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو اللہ خود حق اور باطل کو ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے وہ آیت سن لیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن آیت سن لینا کافی نہیں، اس کا اصل نزول کیا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد مکمل طریقہ سن کر پھر ویڈیو کو اسکپ کیجیے گا۔ یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32۔ اس کا مفہوم بہت خوبصورت ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے عرض کیا، یعنی یہ فرشتوں کی آیت ہے، فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جب انسان بھی اسی نیت کے ساتھ اللہ کو کہتا ہے کہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو سنبھال ہمارے معاملے، کیونکہ تجھے علم ہے، مجھے تو وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے، اس سے بڑھ کر اور میں کچھ نہیں جانتا، وہ بھی میں نہیں جانتا جو میرے پیچھے ہوتا ہے، تو اللہ پاک آپ کی نیت اور آپ کی باتیں سمجھتا ہے۔ یعنی اس آیت میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اللہ پاک نے اس مطلب سے نازل کی کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے انہیں چیزوں کے نام سکھائے، یعنی انسان کو اللہ پاک نے افضل بنایا اور فرشتوں کے سامنے اس کی نیکی بیان کی، تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور پھر وہی چیز حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ فرشتوں کے سامنے اس چیز کے نام بتائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے جواب دیا، جو یہ آیت ہے یہی الفاظ کہ یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے سکھایا۔ یعنی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور یہی وہ جملہ تھا جس میں انسان کو عاجزی اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ آیت کیسے پڑھی۔ ایک وقت ایسا تھا جب میرے دل میں یہ سوال بار بار آتا تھا کہ کون میرا مخلص ہے، کون میرے خلاف ہے۔ انسان کبھی کبھی بہت سوچتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے، کون میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، کون میرے ساتھ سچا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کو غیر لگتے ہیں، اور جو آپ کے غیر ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہی آپ کے دوست، آپ کے قریبی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی پریشانی میں نے ایک دن دل سے یہ آیت پڑھی اور اللہ سے کہا، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے معلوم نہیں کون میرا خیر خواہ ہے اور کون میرے خلاف ہے، میں تو صرف وہی جانتی ہوں جو تو نے مجھے سکھایا۔ یہ آیت میں نے گنتی کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن جتنی بار بھی پڑھی پورے دل کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے دکھا دے۔ آنکھوں میں آنسو لیے رو کر اللہ کو پکارا، اور پھر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، ایسا لگتا جیسے اللہ میرے دل سے وہ پریشانی ہی نکال دی، اور واقعی کچھ دنوں بعد میں یہ بات ہی بھول گئی کہ مجھے دشمنوں کو پہچاننا بھی ہے۔ بس دل میں یہ خیال ہی نہیں رہا، بس ایک سکون تھا جو بھی حقیقت تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کافی عرصہ گزر گیا اور میں نے اس بات کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن اچانک ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے میری آنکھیں ہی کھول دی۔ ایک دن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، تو جلدی نہیں کرنی کہ دشمن ایک دم سے ظاہر ہو جائے، بلکہ آپ کے دل میں اللہ پاک ایسے سکون ڈال دیتے ہیں کہ آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ دشمن کو پہچاننا ہے، بلکہ آپ کے دل کو اللہ پاک ایسے تسلی دے دیتے ہیں کہ آپ کے قریب جو ہے وہ اللہ ہے، آپ نے اپنا معاملہ اس رب کے حوالے کر دیا ہے۔ تو میں بھی تقریباً یہ بات بھول چکی تھی کہ میں نے کبھی اللہ سے دعا کی تھی کہ
کہ مجھے دشمنوں کی پہچان کرا دے۔ یہ جو بیچ میں وقت ہوتا ہے وہ اللہ پاک آپ کے معاملے کلیئر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں اس ٹائم جب آپ کو اس بات کا صحیح ٹائم پر علم ہونا چاہیے۔ اور اس وقت میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے تھے اور اسی لمحے پھر میری زبان سے وہی آیت نکلی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ تو ہی جانتا ہے، مجھے کوئی علم نہیں۔ اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جسے اللہ پاک نے مجھے یاد دلایا ہو کہ دیکھو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتی اور اصل علم تیرے پاس ہے۔ اور واقعی اللہ نے ایسے طریقے سے حقیقت ظاہر کر دی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس واقعے نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھا دی، انسان کو ہر وقت خود دشمن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انسان اللہ کے حوالے کر دے، صبح شام کے اذکار کرے اور اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لے، پھر دل میں یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ کون آپ کا اپنا ہے کون دشمن، بس دل میں ایک سکون اللہ پاک آپ کے ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر انسان سچے دل سے اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ خود ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پچھلی بار یہ ویڈیو بنائی تو کافی لوگوں کے کمنٹ آئے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہونی چاہیے، شارٹ ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں میری پیاری بہنوں بھائیوں، سمجھانے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے طور ایسے ہی کوئی آیت بتا دیں تو پھر آپ کو سمجھ کیسے آئے گی، آپ کو یقین کیسے آئے گا، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اگر کچھ وقت نکال کر آپ اللہ کے کلام کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ سوچ رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اس کا بھی اجر دیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اس واقعے نے مجھے ایک بہت بڑی حقیقت سکھا دی، انسان کبھی کبھی خود ہی ہر چیز جاننے کی کوشش کرتا ہے، بے صبر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میرا دشمن کون ہے، آپ اس کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جاننا انسان کا کام نہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اصل علم تیرے پاس ہے، تو پھر اللہ خود ایسے راستے بنا دیتا ہے، سچ و جھوٹ خود سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی کبھی ایسی صورتحال میں ہوں جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کون مخلص اور کون نہیں، تو اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ حقیقت ظاہر کرتا ہے تو وہ ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے، یقین رکھیں کہ اللہ پاک حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کے حالات بھی ایسے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی حق اور باطل کی پہچان عطا فرمائے تو اس آیت کو سچی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچ پہچاننے کی بصیرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔